بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو اور میں ہوں ذوالفقار بے. ناظرین, آج ہم گفتگو کریں گے ضلع چکوال میں تیزی سے جو بدلتی ہوئی امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے. ضلع چکوال سے کبھی امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کسی اور چیز نے ترقی کی ہے یا نہیں, جرائم بڑی تیزی کے ساتھ وہ ترقی کر گیا اور آج حالت یہ ہے کہ کوئی روڈ جو ہے وہ محفوظ نہیں. کبھی لنک روڈ پر چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو جایا کرتی تھی, لیکن اب مین شاہراہ بھی وہ محفوظ نہیں رہے. گزشتہ روز ہی تھانہ ڈوڈیال کے بالکل قریب مین روڈ پر دو موٹر سائیکل پر سوار ڈاکوؤں نے ایک موٹر سائیکل سوار کو روکا جس کا نام عارف قریشی بتایا جاتا ہے. اس کا تعلق چکوال شہر سے ہے, وہ راول پنڈی سے آ رہا تھا اور دیدہ دلیری کی آپ انتہا دیکھیں کہ انہوں نے اسے روکا, اس کی جیب میں جو کچھ موجود تھا نقدی وہ بھی لی, اس کے علاوہ موبائل, اور پھر حکم جاری ہوا کہ موٹر سائیکل جو کہ 125 اور اپلائیڈ فار تھا وہ بھی اس سے چھینا اور اپنا جو پرانا موٹر سائیکل ہے وہ اسی کو دے کر روانہ ہو گئے. یعنی انہوں نے موٹر سائیکل بدلنا تھا اور اس کا انہیں شارٹ کٹ یہی ملا کہ کسی بھی راہگیر کو روک کر اس سے موٹر سائیکل چھین لیا جائے. اب یہ مین شاہراہ کی میں بات کر رہا ہوں, مین راول پنڈی روڈ کی, کسی دور دراز علاقے کا ذکر ہم نہیں کر رہے. اسی طرح تلاگنگ سے بھی خبریں یہی آتی ہیں, چوسیدن شاہ, وہاں پر بھی جرائم کے حوالے سے تیزی کے ساتھ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے کیوں, اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے, آج کے ہم پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. اور شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی شفیق ملک. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جس طرح کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں, آپ کے علم میں ہیں, جو وارداتیں تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں, تو یہ ایک تو اس کی وجوہات بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ چکوال میں جرائم اس تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور کیسے یہ رک سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. اس میں سر جی وجوہات تو بہت ساری ہیں جی. وجوہات تو اگر اس کو ہم ایک 1 بائی 1 اگر ڈسکس کریں سر, تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایکسیس چکوال میں بہت آسان ہو گئی ہے. چکوال میں کسی بھی بندے کا باہر سے آنا اور جا کے فوراً واپس چلے جانا اب مشکل نہیں. صحیح. ایک ٹائم جب یہ ذرائع نقل و حمل کے کم تھے, سڑکیں ذرا موٹر وے نہیں, ترقی نہیں تھی, موٹر وے نہیں تھی. موٹر وے کا بھی آپ کو جہاں پہ بہت زیادہ فائدے ہیں وہاں پہ کچھ ڈرا بیک تھے. اس وجہ سے بھی یہ ہے کہ موٹر وے سے آپ کرمنلز جو ہیں اسپیشلی اگر وہ اترتے ہیں, اتر کے پھر وہ نکل جاتے ہیں, تو اگر کوئی پشاور سے آ رہا ہے, رکا ہے, یہ انٹرمیڈیٹ پوائنٹ اس نے سمجھا ہے اور جہاں پہ اس نے اسٹے کیا ہے, کھانے کے معنی میں رکا ہے, اس کے بعد وہ برداشت کر کے آگے نکل گیا, تو اس میں کوئی مسئلہ, یا ادھر سے کوئی آ رہا ہے تو وہ ادھر اس طرف جا رہا ہے تو کوئی روک ٹوک. آپ موٹر وے جو ہے یہ آپ کی ٹوٹل جہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ جو ہے شہر سے آپ موٹر وے چل جاتے ہیں. اور جب موٹر وے پہ لوگ چل جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ذرا زیادہ سیف فیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ آگے روک ٹوک اس پہ کوئی نہیں ہے. ہونا تو میرے سب یہ چاہیے کہ جو انٹری اور ایگزٹ اور انٹری کے پوائنٹ ہیں وہاں پہ کوئی ایسا کنٹرول, چیک اینڈ کنٹرول ہو, کوئی کیمرہ شیمرہ سسٹم ایسا ہو کہ جو باہر کی کوئی گاڑی آ رہی ہے جو ان نون نمبر کی ہے یا جو ایک طریقہ کار ہے. دیکھیں اگر آپ سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے, ڈے بائی ڈے آپ مطلب خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ چکوال میں خدا نہ خاصہ کو بہت مطلب باہر کے لوگ اب یہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ چکوال جو ہے محفوظ نہیں رہا. حالانکہ چکوال میں یہ تھی کہ میں تو دوستوں کو ہمیشہ سے بتاتا ہوں, جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں, دوست ہیں پورے پاکستان میں یا باہر بھی کوئی ہے, تو کہتا ہوں یار کہ چکوال تو ایسے سمجھیں کہ یہ محفوظ ترین علاقہ ہے. اگر آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے, کچھ موٹر سائیکل باہر بھی لوگوں کو رات کو بھی کھڑے رہے ہیں تو کوئی لوگوں کو ڈر خطرہ نہیں ہوتا. اب یہ صورتحال بن گئی امیر صاحب کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. لوگ اور رستے اب دروازہ کھولنا ہی بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے لوگوں کا. اور اس میں پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ جو کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی واقعی مستحق بھی بندہ کوئی آتا ہے, کوئی پرابلم میں بھی ہے, مسئلے میں بھی ہے, تو لوگ رکتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی اس کو کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. کہ خدا نخواستہ گاڑی کی چہرے پہ تو ملک صاحب لکھا ہوا ہے, بات بھی ہے, بات میں نہیں. آپ گاڑی کھڑی ہے روڈ کے اوپر, وہ جی خراب ہو گیا, بندے نے بریک لگائی, اسے کہا جی آپ میں تو تیار ہوں. اچھا آپ وہ اس معنی پہلے وہ ہاتھ دے رہے ہیں کسی کو, بھائی رک جائے, کوئی مدد کرے ہماری. اب جب وہ بیچارہ کوئی روک گیا ہے تو اس کی وہ مدد کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا اس کی مدد کر دی, یا اس کا معاملہ ہو گیا. اچھا اسی طرح اب یہ سڑک کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی آبادیاں ہیں, رہائش گاہیں ہیں, اب وہ دن کو کوئی بندہ ناک کرتا ہے یار میری گاڑی گرم ہو گیا, مجھے جگ پانی کا دے دیں یا کوئی بالٹی یا کوئی بوتل. لوگ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی آگے کوئی ہوٹل دے, کوئی کسی طرف جاؤ. یا کرمنلز نے بھی ایک طریقہ کار یہ رکھ لیا ہے کہ بھائی اب وہ ایک بچہ آتا ہے باہر, بچے کی رونے کی آواز آتی ہے, خاتون آتی ہے, وہ جی ہم بڑا ہمارا ظلم ہو گیا, بڑے پریشان ہیں, بڑے بچے کو پانی چاہیے, بچے کو فیڈر کچھ بھی کر کے جب وہ دروازہ کھلتا ہے آگے 2-3 اور کھڑے ہوتے ہیں. تو اب وہ یہ معاملہ ہر گھر میں کیمرہ تو ہے نہیں کہ اب باہر کا بھی باہر ہاتھ کیا ہے. تو ایک تو یہ کرمنل نے اپنی وہ
اسٹریٹجی چینج کی ہے سر. بالکل آپ نے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے. اپ گریڈ کیا ہے. اچھا اپ گریڈ میں ایک تو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جو جینین قسم کے لوگ ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی مدد نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ ڈر گئے ہیں کہ بھائی اب کوئی پہلے ہوتا ہے نا کہ کسی کو راستے میں گاڑی میں بٹھا لیا, بڑی آسانی سے لوگ لفٹ دے دیتے تھے, بٹھا دیتے تھے. اچھا کوئی کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی مسئلہ بنا تو لوگ روک کے اس کی امداد کرتے تھے. کوئی پانی دے رہا ہے, کوئی جو اتنا ہو سکتا تھا کر رہے. اب لوگ ڈر گئے کہ بھائی ہم نے نہیں روکا, یہ جن کا کام ہے. اچھا اب وہ ایجنسی پہنچے گی, موٹر وے پولیس ہے یا دوسری پولیس ہے یا 1122 ہے, جب تک وہ نہیں گئے تو ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں کا اپنے خدشات ہیں کہ بھائی جو جیسے حالات اب بن گئے. اب دیکھیں جیسے ابھی آپ بتایا کہ یہ ڈوڈیال سے ایک بندہ اب مین روڈ پہ آ رہا ہے, یہ روڈ بندہ ایک آ رہا ہے اور اس کو انہوں نے روکا ہے ساتھ, اور موٹر سائیکل ہے, یہ جو چھوٹی گاڑیاں, یہ آسان شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ ساتھ گاڑی لگا کے آپ اس کو روک سکتے ہیں کسی بھی بہانے. آپ اس میں کہتے ہیں یار ایک منٹ, کوئی آپ کا کپڑا آ رہا ہے, آپ کا اسٹینڈ نیچے, کچھ بھی وہ ذریعہ نکل آتا ہے. گاڑی والے کے ساتھ بھی آپ کا یہ مسئلہ ہے, یہ ایشو ہے, بریک لگی ہے تو وہ کرمنل جو ہے واردات ڈال جاتے ہیں اس میں سر. اچھا جب آپ کے ساتھ واردات ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس سب سے وہ بہتر ذریعہ 15 ہے. 15 پہ رسپانڈ ملتا ہے, لیکن اس پہ بھی ہمارے جو صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی اس کو دیکھیں کہ کتنا ٹائم وہ لے رہے ہیں. دیکھیں اگر 15 ظاہر ہے یہاں سے کال جاری ہو جاتی ہے یا کسی اور کنٹرول سینٹر جہاں بھی موجود ہے, پھر وہ آگے کسی وائرس والے کو, کسی نزدیک والی گاڑی کو وہ دیکھتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے اگر سر بر وقت یہ 2 3 4 دفعہ یہ ہو جائے تو کچھ نہ کچھ ڈر خطرہ تو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی, ڈر خطرہ ضرور ہوگا. اور جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مجرم ہے, جو وارداتیں ڈالنے والے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے, تو ضرورت صبر کی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں, ان کو وسائل دیے جائیں تاکہ ان لوگوں کا مقابلہ کیا جا سکے. اور جس طرح موٹر وے کی بات ہو رہی ہے, موٹر وے میں باڑ جو ہے وہ کئی جگہ سے کاٹ دی گئی ہے. اب بھی یہ شکایات وہ موجود ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں. ایک تو حادثے کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے, مختلف جانور سڑک پر آ جاتے ہیں, اور دوسرا جو لوگ یہ وارداتیں ڈالتے ہیں تو یہیں سے وہ فرار بھی ہو جاتے ہیں. انہوں نے راستے اب نئے کھول لیے ہیں, وہ اب محتاج نہیں رہے کسی انٹرچینج سے نکلنے کا. تو یہ سارے اگر آپ نے پورے شہر کو وہ محفوظ بنانا ہے تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ایسی جگہوں کو بھی بند کیا جائے, اور خاص طور پر جو دیگر اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں. ملک صاحب سیف سٹی وہ کیمراز یہ اب ہر بڑے شہر میں موجود ہے, اس سے کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ کس نے واردات ڈالی ہے, کہاں سے آیا, کہاں گیا, تو اچھا خاصا وہ ٹریس ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ چکوال میں اتنی وارداتیں ہونے کے باوجود ابھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہاں پر کسی قسم ہیں 3 4 جگہوں پہ تو موجود ہے جی. تحصیل چوک میں موجود ہے, 15 میں موجود ہے, اور مرکز انٹرچینج پہ بھی موجود ہے, جس کا کنٹرول جو ہے وہ ڈی پی آفس میں. اچھا اب وہ کس حد تک فعال ہیں, کس حد تک ان سے کام لیا جا رہا ہے, کس حد تک ان سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جن کے کنٹرول میں یہ کیمرے ہیں. لیکن سر میں چاہتا ہوں کہ یہ میں تھوڑا حصہ لیٹر ہو رہا ہے نا چکوال تو آپ سر صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس کے انٹری اور ایگزٹ جو پوائنٹ ہیں جیسے مطلب وہ جہاں سے آپ گاڑی ان ہو رہی ہے اور جہاں سے نکل رہی ہے, تو کم از کم وہ پوائنٹ بھی اگر آپ سکیور کر لیں سر, جو باہر کا بندہ آ رہا ہے جو واردات کرنے کے لیے, جرم کرنے کے لیے, اس کو جو رستوں کا نہیں پتا ہوتا, اس نے مین رستے سے آنا ہے. تو جو بندہ یہاں کا نہیں ہے, جو پھالیہ سے آ رہا ہے یا گجرات سے آ رہا ہے یا کسی اور ایسے علاقے سے باہر سے آ رہا ہے, اور اس نے یہاں واردات ڈالنی ہے, پھر سے نکلنا ہے, تو اس کے پاس راستہ جو ہے یہ وہ مین پنڈی روڈ سے نکلے گا, جیلم روڈ سے نکلے گا, سرگودا روڈ سے, یا وہ موٹر وے سے نکلے گا. اب اس کے پاس کوئی ایسا رستہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے کریلا چلا جائے, کریلا سے وہ کوکر زید چل جائے, کوکر بالا چلا جائے, اس سے نکلتے ہوئے خیرپور جائے, خیرپور سے ہو جائے, اس کو یہ چیزیں نہیں پتہ. بالکل. تو اس لیے یہ جو مین ہمارے ایگزٹ انٹری کے پوائنٹ ہیں, جو مین سڑکیں ہیں سارا, ان کے اوپر آپ کیمرہ لگا دیں اور آپ بڑی آسانی سے, اور دوسرا موٹر وے کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا لنک بنائیں کہ بھائی جو گاڑی آ رہی ہے, جو جا رہی ہے, کس وقت واردات ہوئی ہے, کب گاڑی ہے, یہ کون سی قسم کی گاڑی تھی, کچھ اتنا کوئی سسٹم ہو میرے صاحب تاکہ وہ کوئی لوگوں کی پہچان کچھ نہ کچھ ایسا. اور اب ان کو کرنا پڑے گا, اگر یہ نہیں کرتے. اور اب موٹر وے پہ ایلی کی پیٹرولنگ ہوئی, ایک دیکھیں نا, ایک مطلب ہمارے وزیرہ صاحب جو ہیں وہ آٹا چیک کرنے کے لیے اور دالیں چیک کرنے کے لیے, چینی چیک کرنے کے لیے وہ ایلی بگا رہے ہیں. یہ چھاپے آپ انسانی جانیں چیک پہ لگی ہوئی ہیں, داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں یہ ان سے لے کے نا سب سیدھی سی بات ہے. اور نگرانوں کا تو خیر کوئی مینڈیٹ ہے ہی نہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر پہ جناب کبھی وہ ٹوبا ٹیک سنگھ جا رہے ہیں, کبھی وہ چونیاں جا رہے ہیں, کبھی قصور جا رہے ہیں, کبھی وہ کہاں جا رہے ہیں, ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے سر. تو کم از کم اتنے دن اگر مہربانی فرما دیتے ہیں نا سر کہ یہ جس طرح یہ جو آپ نے 4 6 مہینے گزارنے ہیں, ہم نے نگران سیٹ اپ تھا, تو کوئی آپ ان کو دے دیں, موٹر وے پولیس کو دے دیں سر. اچھا اس کے پی کے میں موجود ہے, بلوچستان والوں کے پاس موجود ہے, گلگت والوں کے پاس موجود ہے, ان کے پاس موجود ہے, اور چاروں صوبوں کی جو وزائل ہیں ان کے پاس سر 1 1 2 2 ہیلی کاپٹر موجود ہیں. گورنر کے پاس بھی ہوگا یقیناً, صدر صاحب کے پاس بھی ہے, وزیر صاحب کے بھی ہے. تو یہ مہربانی کریں, اب آپ کی جو ہزاروں کلو میٹر موٹر وے ہے
اب یہ نہیں ہے امیر صاحب کہ آپ کی کو 260 کلومیٹر موٹر وے، اب آپ کی ہزاروں 3500-3600 کلومیٹر بن چکی ہے موٹر وے. اب اس میں آپ کار میں کتنی پیٹرولنگ کریں، کتنے آپ کے پاس اس کے جو موٹر وے پولیس کے ہیں، اگر آپ نے اس کو 140 کلومیٹر کا ایریا دیا ہوا ہے تو 140 آخری پوائنٹ تک اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. تو اسپیڈی پیٹرولنگ ہے ہی نہیں. پیٹرولنگ ہو رہی ہے بڑے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو دوست افسران ہیں، ٹھیک ہے، ان کا میں نہیں کہتا کہ بہت اچھی ان کی سروسز ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن جہاں پہ ضرورت ہے سر وہاں پہنچنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے. اور اگر آپ مہربانی کریں تو یہ اپنے تھوڑے سے وہ کہتے ہیں آٹے میں نمک عوام کے لیے نکال دیں، وہ کہ ہیلی دے دیں سر موٹر وے، وہ پورے پاکستان کو وہ کور کریں. بلکہ ٹھیک ہے جی، مختلف اقدامات کے ذریعے ان خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے. اور جس طرح دل چکوان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ یہ پرامن علاقہ ہے اس لیے لوگ بھی بڑے پرامن ہیں، اور اسلحہ بھی یہاں بہت کم لوگوں کے پاس ہے. ناجائز اسلحہ یعنی کرمنلز کے پاس تو ناجائز اسلحہ موجود ہے، بھرمار ہے، لیکن جو شریف شہری ہیں ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے. ملک صاحب پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ لائسنس جاری کیے جائیں، بدلتے حالات میں اس کو آسان بنایا جائے، لیکن لائسنس کا اصول تو ابھی بھی بہت مشکل ہے. اس میں امیر صاحب یہ ہے کہ آپ نے اگر پلاٹ خرید لیں، مکان بنا لیں 3 منزلہ، وہ آسان ہے. لائسنس لینا ہے کہ آپ نے اپنے ویپن کا، تو اتنا مشکل اور کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے کہ بھائی آپ نے اچھا کرمنلز کو تو لائسنس کی ضرورت ہی نہیں تھا نا. اچھا یہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے لائسنس کی، نہ وہ ان کا پابند ہے نہ ان کو اس کی ضرورت ہے. اچھا جو بندہ شریف آدمی اس نے کہا یار کہ مجھے چاہیے، میں نے گھر رکھنا ہے، تو اس کو جان کے وہ لوگ لالے پڑ جاتے ہیں سر. اچھا پہلے تو اس نے جناب جا کے وہ اس سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے آئے گی اپروول آئے گی، اچھا اسپیشل برانچ سے، تھانے سے، اتنی اس کی ویریفیکیشن ہے سر. اچھا ایٹ دی اینڈ وہ ڈی سی صاحب دیکھا تھا کہ نہیں جی ابھی تو کوٹا بند ہے جی، سسٹم اسے پرویشن بند ہے، الاٹمنٹ بند ہے. اچھا ادھر ایم این اے ایم پی اے کے کوٹے آپ نے جاری کیے ہیں، وزارات کے کوٹے موجود ہیں سر جن کے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں پہ بھی کے پی کے سے آپ یہاں پہ ڈیلر موجود بیٹھے ہوئے سر، 50,000 روپے دیں آپ کو پاس مل جائے گا، اور پاکستان مل جائے گا. یہاں پہ آپ اس کا ریونیو بڑھا دیں. میں کہتا ہوں کہ اس کی فیس 5,000 کا 10,000 کر دیں تو ریونیو ملے گورنمنٹ کو، فائدہ آپ کو ہوگا. اگر آپ مجھے لائسنس دیتے ہیں میں اس کا، لیکن لائسنس پہ تو میں اس نیٹ میں آ گیا ہوں کہ اب میں اس کو غلط استعمال نہیں کر سکتا. لیکن سر مرزا اس میں نیٹ لائسنس کا دورہ فائدہ ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس ہارڈی آ گیا کہ میں اپنا ویپن رکھ سکتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میرا ویپن کوئی اور شخص استعمال نہیں کر سکتا. لائسنس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اگر میرا ویپن کسی اور جگہ استعمال ہو تو وہ پکڑا جائے گا کہ جناب آپ بتائیں آپ کا ویپن کدھر ہے. بالکل. لیکن اس کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں، جس کا لائسنس ہے ہی نہیں تو وہ ناجائز استعمال ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ دیکھیں کرائم ریٹ دن بدن بڑھ رہا ہے، نہ کوئی پرواہ ہے کسی کو. دوسرا بھی صاحب یہاں پہ لائسنس کی جو اسلحے کی جو دکانیں ہیں ان کو بھی کوئی ان پہ چیک اینڈ بیلنس والا کوئی سسٹم، کسی ایجنسی کو کوئی نہیں پتہ کہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، کتنی ضرورت ہے، اور آگے کہاں کس کو دیا جا رہا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جناب وہ آپ کو لائسنس لے کے ساتھ جائیں تب آپ کو وہ جو بلٹ ہے یہ جو اس حساب سے مل رہی تھی. اب کوئی ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، بس ادھر سے آ رہا ہے، یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا ان کے پاس آیا ہے، کتنا انہوں نے سیل کیا، ان کو کوئی ریکارڈ کوئی رجسٹر کو مینٹین کیا ہوا ہے کوئی نہیں. تو کرمنلز کو جو ہے یہ آزادی ہے. بلکہ جی کرمنلز کو آزادی، اور جس طرح عام شہری جو اپنے تحفظ کے لیے اسلحہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے مختلف مشکلات ہیں، اور جو کرمنلز ہیں ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا. مجھے ایک وہ لطیفہ نما واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص کسی گاؤں گیا تو ایک کتا اس کے پیچھے پڑ گیا. اس نے ایک پتھر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ زمین میں دھسا ہوا تھا. تو اس نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ جب گاؤں ہے کہ جہاں پتھر باندھ دیے گئے ہیں، کتوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہاں بالکل کرمنلز کے حوالے سے یہ سیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اسلحے کا جو اصول ہے جو کہ ایک شہری کا حق بھی ہے وہ اپنے دفاع کے لیے رکھ سکتا ہے، اور جب وہ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ فلاں اسلحہ اس کے پاس ہے، تو پھر اس کا استعمال بھی وہ قانوناً کرے گا. لیکن اس کے لیے بہت سی مشکلات موجود ہیں. ملک صاحب ایک چیز تو یہ رہے گی، پولیس کے جو فرائض ہیں وہ سب کے سامنے اس کو ادا کرنے چاہیے. ایک وقت تھا کہ تھانہ کی سطح پر مختلف کمیٹیاں بنا دی جاتی تھی جس میں تاجر، وکلا، سول سوسائٹی کے دیگر جو افراد ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، اور علماء اکرام اس کا حصہ ہوتے تھے. ان کے پاس کی بڑی معلومات ہوتی ہیں اور ان معلومات کی بنیاد پر پولیس کو آسانی ہو جاتی تھی کرمنل تک پہنچنے میں. اب تو عرصہ ہو گیا یہ کمیٹیاں یا تو ہے ہی نہیں، اگر ہیں بھی تو فعال نہیں ہیں. جی بالکل میر صاحب آپ کی بات صحیح ہے. تھانے داروں کا جو ہے نا ان کو وہ کہتے ہیں وہ نمبر شناس ہوتے تھے اور ان کو پورے اپنے علاقے کا پتہ ہوتا تھا. تھانے دار کے ساتھ نمبردار کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کر رہا ہوتا تھا، اور نمبردار کو چونکہ اپنے جس وہ اس ٹیریٹری کا نمبردار ہے اس کو اپنے تمام لوگوں کا الف سے لے کے یہ تک سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، میرے اس گاؤں میں کتنے لوگ ہیں، کتنے باہر سے آئے ہوئے ہیں، کتنے یہاں مقامی ہیں. ایک نمبردار، لیکن نمبردار کو ہم نے دی ہوئی صرف ایک مور کہ بھائی ہم نے انتقال کروانا ہے یا رجسٹری کروانی ہے تو بھائی آپ نے جا کے نا وہ ٹپا لگا دیں. اس سے کے علاوہ نمبردار کا کوئی کام دنیا جان کا ہے ہی نہیں. اچھا آپ جائے اس کو پیسے بھی نہیں دے رہے، اس کو تنخواہ بھی کوئی نہیں ہے، کچھ اس کا ایسا معقول سسٹم ہوتا، تھوڑی بہت اس کو سیلری ہوتی،
چلے سیلری تو کوئی مشاعرہ ہوتا ہے, کوئی معاوضہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی تو کریں. اچھا اگر آپ وہ بھی نہیں دے سکتے تو آپ اس کو رسپیکٹ تو دے سکتے ہیں. آپ اس کو ASI لیول کا جو افسر ہے وہ تو سمجھتے نہیں, آج کوئی تو آ گیا بھائی, کوئی کدھر ہم نے آج تک تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے, تم کون بتاؤ سر, میں نے بتاؤ وہ چلو ادھر بیٹھ جا کے. تو سر اس کو وہ ایک, میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ 1000 2000 3000 بندے کا نمائندہ ہوتا ہے, اس کو باقاعدہ رسپیکٹ دیجیے, اس سے کام لیا جائے. وہ آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں سر پولیس کی. اچھا مخبری کا سسٹم تھا پہلے, اپنے لوگ ہوتے تھے, وہ مخبر خاص کی اطلاع پہ ہوتا تھا. اب مخبر خاص ہوٹلس پہ وہ اب مخبر خاص کا صرف ایک کام رہ گیا کہ جی اس نے ایک بندے کو بتایا, اس نے مخبر خاص اطلاع دی ہے کہ ایک بندہ نیلے شاپر میں آ رہا ہے, اس میں کوئی سامان تھا, ہم نے چھاپا مارا ہے, اس کے اندر 1400 گرام نکل آئی. اچھا اس کے علاوہ مخبر خاص کا کوئی کام نہیں ہے. مخبر خاص نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی کو کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں, کرمنل ڈیرا ہے, انہوں نے یا کو لوگ آئے ہوئے ہیں, باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ کون ہے, ان کو چیک کریں. یہ مخبر خاص نہیں بتاتا. مخبر خاص جو ہے وہ بتاتا ہے کہ نیلے شاپ ایک پڑتی ہے. اچھا اب ججز کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ نیلے شاپ پر ہو, یہ 1400 گرام چلا. اب 1400 گرام ہوتی ہے کہ 9C لگانے میں ہے, تو اس سے اب میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ مخبر خاص سے بھی آپ پراپر جو خاص کام ہے وہ کام لیں. یہ نیلے شاپر والا کام آپ چھوڑ دیں, مہربانی کریں. جو کام کرنے کے ہے نا سر وہ کام کرے پولیس. اور یہ جو نمبردار سسٹم ہے, جو گاؤں کے معززین ہیں سر, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں تھندار کا کام ہے سر کہ وہ میڈیا کے لوگوں سے رابطہ رکھے, صحافیوں سے رابطہ رکھے, اس کے علاوہ جو معزز لوگ ہیں, جو علماء کرام ہیں, ان سے رابطہ رکھے, کمیونٹی کے لوگ ہیں, تاجر بازی کے جو نمائندے ہیں, ان سے رابطہ رکھے. تو یہ سر ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے. اچھا جب وہ بن جاتے ہیں افسر کہ بھائی نہیں جی مجھے تو کسی, میں آپ بیٹھا ہوں, کسی کی ضرورت نہیں, کوئی میرا عقل کل بنتا ہے, پھر یہ عادت ہوتی ہے جو ہماری ہو رہی ہے. میں کہ ٹھیک ہے جی, کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا, مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ لوگوں کو ساتھ ملا کر ان سے مشورہ کرتے ہوئے بہت سے ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں جس سے صورتحال وہ بہتر ہو سکتی ہے. ملک صاحب ایک طرف تو ہمیں یہ جرائم نظر آتا ہے, لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, کوئی پیسے لے کے جا رہا ہے, اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل اور منشیات فروشی کے یہ واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. قتل کے واقعات بھی ابھی تک سمجھ لیں 6-7 ماہ کے دوران ضلع چکوال کے اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو یہ ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ زمین کے تنازعات ہیں یا عدم برداشت, وہ بڑی وجہ ہے؟ دیکھیے میرے صاحب یہ دونوں وجوہات ہیں. عدم برداشت بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ چونکہ حالات واقعات مفلسی لوگوں کی ہے نا, مطلب جس کے پاس ہے ہی 5-7 مہینے کا ٹوٹا ہے, اگر وہ بھی کوئی کسی نے پکڑ لیا اٹھا لیا تو پھر وہ ظاہر کہتا ہے کہ بھائی آپ. اور دوسرا جو جوڈیشل سسٹم جو ہمارا ہے, نظام انصاف میں جو پرابلمز ہیں لوگوں کو, جو ڈیلی سسٹم ہے کہ جی وہ اب یہ پتہ چل گیا لوگوں کو, ایک پرسیپشن قائم ہو گیا کہ یار عدالتیں دیکھیں نا, ہم کسی کو یہ پہلے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ تھریٹ دیں کہ بھائی ورنہ میں کورٹ میں جا رہا ہوں, تو لوگوں کو یہ ڈر ہو کہ بھائی اگر یہ کورٹ میں گیا تو میرا تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. ہم خود پہلے منہ سے کہتے ہیں جا یار کورٹ چل جا. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, کوئی آپ نے جوتا ہی خریدا ہے کسی دکان سے, یا کوئی ایون کچھ بھی آپ واپس گئے ہیں کہ مجھے یہ خراب ہے, آپ نے وہ کہے گا جا عدالت چل جا. تو یار یہ مطلب یہ ٹرینڈ کیوں سیٹ ہوا ہے؟ یہ سوچنے کا میں یہ جو ہمارے عدالت کے معززین جو ہمارے جج صاحبان ہیں, یہ بڑے جو ہے قطر آتا ہے, یہ ان کے لیے بڑے سوچنے کا مقام ہے. یہ کہ اس ڈگر پہ ہماری سوچ کیوں پہنچ گئی ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جا عدالت چلا جاؤ. یار یہ تو ہونا ہی چاہیے, بندہ کہے کہ یار اس کی تو جان جانی چاہیے کہ اگر کورٹ میں چلا گیا تو میرا تو بیڑا ہو جائے گا, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اچھا اب ڈر خطرہ سر کسی کو ہے نہیں, پتہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی واردات کر دی, کوئی کرائم ہو گیا, کوئی قتل ہو گیا, اب میں کہتا ہوں کہ جتنے قتل ہوئے اتنی پھانسی ہوئی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ جناب قتل بہت زیادہ شروع ہو گیا. مجھے آپ بتائیں اگر یہ 28 قتل ہو گئے ہیں ان 6 مہینوں میں, کہ 28 پھانسیاں ہو چکی ہیں سر, 28 لوگوں کو لٹکایا جا چکا ہے. اگر آپ 28 قتل ہوئے ہیں, 28 لوگ پھانسی پر لٹکا دیتے تو یقین کریں ایک بھی قتل نہ ہوتا. لیکن وجہ کیا ہے؟ جب اس میں جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں, کیس پولیس کمزور بناتی ہے, لوگوں کو مسئلہ ہے کوئی نہیں. اور دوسرا جو زمین کے معاملات ہیں ایسا لوگوں کے, اس میں بھی بھائی آپ کتنا مشکل ہے, لینڈ ریکارڈ ہر آپ کے پاس, اب آپ کہتے ہیں کمپیوٹرائز کر دیا ہے, تو کمپیوٹرائز کر دیا پھر تو مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. میری زمین ہے, آپ کی زمین ہے, میں پتہ ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جناب نہ جی نہ, یہ آپ کی حد نہیں ہے, یہاں پہ ختم ہو گئی, اس سے آگے آپ ایک قدم ہی نہیں آنا. ہمیں گورنمنٹ روک دے سر, ہمیں گورنمنٹ کہتی ہے بھائی یہ تو ہم ان معاملات میں ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. بھائی آپ نہیں پڑھتے تو کون پڑھے گا؟ ٹیکس آپ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اس کے جو فیسیں ہیں رجسٹری کی وہ آپ لیتے ہیں, برمار ہیں آپ نے, سپر ٹیکس, GST, پتہ نہیں جنرل سیل ٹیکس, کون سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں. تو جب میری بات یہ ہے کہ مجھے پلاٹ لے کے دیں, آپ کہتے ہیں ہم تو معاملات میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو جب آپ نہیں پڑھیں گے تو ہم خود جب پڑھیں گے سر, تو یہی معاملہ ہوگا جو ہو رہا ہے, اور اس میں بڑی پرابلم. اگر ٹھیک ہے جو انصاف کے معاملات اور جس طرح ڈھیلے ڈالے فیصلے ہیں اور تاخیر سے جو انصاف کا مل رہا ہے, یہی ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس نظام پر جو اعتماد ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی لوگ اب خود اپنے فیصلے کرنا شروع ہو گئے ہیں, جو کہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے. اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی
معاملات ہیں, دیگر اور وجوہات ہیں جس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے. ملک صاحب, پروگرام کے آخر میں ہم اس حوالے سے بھی گفتگو ضرور کرنا چاہیں گے کہ ایک طرف تو ہم پولیس پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں, بالکل ہے, لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ اگر ڈی سی موجود ہے ضلع کا یا ڈی پی او ہے تو اس سے تو کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے. اس کے بعد اس وقت کی جدید ترین گاڑی ہوگی, اس کی حفاظت کے لیے عملہ بھی موجود ہوگا, ایلیٹ فورس ہوگی, لیکن عام جو شہری کی حفاظت کے لیے جو وسائل چاہیے, جو ایس ایچ او کے پاس ہونے چاہیے, جو تفتیشی کے پاس ہونے چاہیے, وہ موجود ہیں ہمارے تھانوں میں. جو لوگ تعینات ہیں ان کے پاس یہ سارے وسائل ہیں. صاحب اس میں تو سسٹم میں تو پرابلم تو ہے ہی ہے. یہ تو کوئی ڈکٹ بھی بات نہیں ہے کہ ایک ایف آئی آر دینے میں سے وہ گھبراتا کیوں ہے. وہ اس لیے کہ وہ ایف آئی آر اس نے بھگتنی ہے, اینڈ تک اس نے اس کو وہ انکوائری بھی کرنی ہے. لیکن میرا اختیار ہے کہ میں جب چاہوں ایک اپلیکیشن لکھوں, میں نے کہوں اس میں مطمئن نہیں ہوں, اس کی تفتیش میں مطمئن نہیں ہوں, اچھا ان کی جو معاملات تھے میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا, تو وہ تو چینج ہو گئی, پھر وہ آ گئی, پھر درخواست بازی شروع ہو گئی, اس نے غلط کر دیا, جس سے پیسے لے لیے ہیں, مخالف فریق سے پیسے لے لیے ہیں. تو یہ بہت ساری پرابلم تو میرے ساتھ موجود ہیں, انہی کے ساتھ چلنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اس نے پھر ہائی کورٹ جانا ہے, پھر اس نے تفتیش کرنی ہے, پھر جتنے بھی اس نے جانا ہے, اور یہ 2-3 چکر اس نے لاہور کے لگتے ہیں. ایک کیس میں اگر فرار خاصہ کوئی اس کا مرڈر کا واقعہ ہوتا ہے, کوئی فرازق میں جا رہا ہے, کوئی ٹیسٹ جمع کروا رہا ہے, کوئی ڈی این اے کروا رہا ہے, تو ایک بڑا لمبا جو پروسیس ہے. اب اس کے بعد اتنے وسائل بالکل بھی نہیں ہے. تنخواہ اس کی کیوں نہیں ہوگی 70,000 80,000 50 1 لاکھ روپے ہوگی, اس سے زیادہ اس کی نہیں ہے. آپ 2 چکر لاہور کے لگائیں 40,000 روپے کے, آپ کے 2 چکر لگیں گے صرف آنے جانے میں سر, تو وہ پیسے کہاں سے لے. اچھا اب وہ مجبوراً اس نے ظاہر ہے جو مدعی ہے اسی پہ باہر آتا ہے کہ بھائی آپ ہم نے جانا ہے, ہم نے آنا جانا چاہیے, یا پھر وہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں 2 3 4 5 مدعی. اگر جو کمزور ہے کوئی بندہ تو وہ 2 3 4 کیس ہو جائیں گے, تو پھر ان کا ایک گاڑی لے کے اتر جائیں گے. پرابلم تو سر ہے ان پہ. تو ظاہر ہے جب ہمارے اب عوامی نمائندے ہیں نہیں, بننا ان سے بنا, یہ ان سے مطالبہ کرے, اب نگرانوں سے بنا کیا مطالبہ کرے, یہ کیا کریں. لیکن یہ جو سر ایجنسی ہے ہماری سیکورٹی ایجنسی ہے پولیس کو, اس کو بالکل انتہائی پاورفل بنائیں. بالکل اس کو جتنے ریسورسز چاہیے سر, کیونکہ ان کا ڈائریکٹ واسطہ ہے عوام سے سر, ڈائریکٹ انسانی جانوں سے ان کا واسطہ ہے. جان و مال کی عزت حفاظت جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے. تو ان کو تو میں کہتا ہوں اپنے وسائل کاٹ کے, پیٹ کاٹ کے بھی جو ہے نا, جو دیکھیں آپ 1.5-2 کروڑ کی گاڑیاں آپ نے بیوروکریسی کو دی ہوئی ہیں. ڈی سی صاحب کے پاس جو ہے, اے سی صاحب کے پاس جو ہے, کمشنر صاحب کے پاس تو پورا فلیٹ ہے, اور اس سے اوپر سیکٹری صاحب کے پاس جو کچھ ہے, اس میں سے میں کہتا ہوں ان کو کم کریں, اس پہ کٹ لگائیں. اگر یہ ساگ ڈار صاحب جیسے نا عوام پہ وہ کہتے ہیں لگا رہے ہیں, اشرافیت پہ لگائیں, اور یہ جو بیوروکریٹ ہیں ہمارے ان پہ کٹ لگائیں. اور 1.5-2 کروڑ کی گاڑی سے سر آپ 20-25 لاکھ کی گاڑی میں ایک ہی کوئی خاص فرق نہیں ہے سر. وہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ بھائی ایک بندہ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں آ گیا, جناب غریب آدمی کا پوچھنے کے لیے بھائی تمہیں ٹماٹر کس ریٹ میں ملے, اور بھائی پہلے آپ اس لیول پہ تو آؤ. ایسے ہی ٹھیک ہے, اس لیول پہ تو آؤ آپ خود کہ آپ ہمارا آٹے چینی دال کا بھاؤ, جب آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نہیں نکلتے کہ باہر گرمی ہے, آپ اندر بیٹھے ہوئے اسی لگا کے سر, تو پھر یہ ایک دورہ میں آ رہا ہے. اس کو ختم کریں, اور یہ جن پہ لگانے کی ضرورت ہے, جن کو پولیس کو جتنا آپ ریسورسز دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دیں, تاکہ یہ حالات سر بہتر. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, اس کا حاصل گفتگو یہی ہے کہ پولیس اصلاحات وقت کا تقاضا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو وسائل بھی دیے جائیں, اور پولیس کو جو سیاسی اثر و رسوخ ہے اس سے باہر نکالا جائے, باہر رکھا جائے, اور محکمانہ طور پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دائرہ کار سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پکڑا جائے. جہاں تک کرمنلز کا تعلق ہے تو ان کو کنٹرول کرنا ہے تو سخت سزائیں وہ دینی پڑیں گی, اور جلد دینی پڑے گی. انصاف کے نظام کو سستا اور تیز ترین بنانا پڑے گا, پھر ہی ملک میں امن آ سکتا ہے. اور اگر موجودہ نظام کو ہی ہم نے لے کے چلنا ہے تو بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر اس میں کرمنل کے لیے, جرائم پیشہ لوگوں کے لیے تو بڑی چھوٹ ہے, لیکن عام آدمی کے لیے, پرامن شہری کے لیے کوئی موقع نہیں ہے سر چھپانے کا, اپنی جان بچانے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.